السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں کئی ایسے کام ہو رہے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے سرجری کا۔ اب کبھی سرجری کاسمیٹک ہوتی ہے اور کبھی سرجری پلاسٹک ہوتی ہے، یعنی پلاسٹک سرجری بھی ہوتی ہے، کاسمیٹک سرجری بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے کون سی سرجری صحیح ہے اور کرانا جائز ہے اور کون سی غلط ہے، اور جس کا کرانا اور جس کا نہ کرانا ضروری ہے۔ اور پھر جب جو چیز غلط ہوگی اس کی آمدنی بھی غلط ہوگی، اور جو چیز صحیح ہوگی اس کی آمدنی بھی صحیح ہوگی۔ سب سے پہلے بنیادی طور سے ہم بات کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں کہ جس سرجری جو ہوتی ہے جسمانی اعضاء کی، باڈی پارٹس کی، کوئی بھی عضو ہوتا ہے، کوئی بھی باڈی پارٹ ہوتا ہے، تو بعض وقت اس کو بڑا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً یعنی ریئل میں اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسے عیب اور ڈیفیکٹ کی وجہ سے، اب وہ ڈیفیکٹ ہو اور یا کوئی بیماری ہو جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر وہ ڈیفیکٹ یا عیب موجود ہو، یا پھر کوئی حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ ڈیفیکٹ اس کے اندر اور وہ عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو پھر اب وہ عیب اور وہ جو ڈیفیکٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ غیر معمولی ہے، یعنی جس کے نتیجے میں حد سے زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان جسمانی یا روحانی یا ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو چونکہ یہ شرعی طور پر یہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں ہے، جب یہ ضرورت اور حاجت کے درجے میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کے اندر، نیچرلٹی کے اندر تبدیلی نہیں لانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی جو سرجری ہوگی، یعنی جو عیب کو دور کرنے کے لیے ہے، اور عیب ایسا ہے جو کہ غیر معمولی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی، ذہنی یا روحانی تکلیف اس کے اندر انسان مبتلا ہو رہا ہے، تو اس طرح کی جو سرجری ہوگی وہ جائز ہوگی، اور یہ تغیر لخلق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت میں، نیچرلٹی میں تبدیلی لانے والا نہیں ہوگا۔ اب جسمانی تکلیف کیا ہوتی ہے اس طرح کی صورتوں میں؟ جسمانی تکلیف جیسے سے مراد یہ ہے کہ جو عضو یا باڈی پارٹ ہوتا ہے اس میں غیر معمولی تکلیف ہو، جیسے کہ جو ہے آگ لگ جاتی ہے، انسان کے باڈی پر اگر آگ لگ گئی تو پھر اس کا چمڑا بالکل ہٹ جاتا ہے، بعض وقت ہڈی نظر آتی ہے، یا پھر گوشت، کچا گوشت اندر سے نظر آتا ہے، تو اس میں دوسری طرف سے اسکن نکال کر اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں بن ریپیئر کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سرجری ہوتی ہے یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے، جس کو پیچ اپ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ضرورت کے درجے میں سرجری ہے جس کو اس طرح کی سرجری کرانے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح کی صورت کینسر جیسے مریض کی بھی بعض وقت صورت پیش آتی ہے، کبھی جو ہے جبڑے کا کینسر وغیرہ ہوتا ہے تو کٹ کر کے دوسری طرف سے اس کے لیے گوشت کٹ کر کے نکالا جاتا ہے، جو کو یعنی جبڑے کو، پھر وہاں پر کوئی گوشت اسکن دوسری طرف سے لگا کر اس کو پیچ اپ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو سرجری ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیومرز بھی نکالے جاتے ہیں، تو ان تمام سرجریوں میں کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ جسمانی طور پر بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، ذہنی اور روحانی ہر اعتبار سے یہ تکلیف دہ بن جاتی ہیں۔ یا اس کے علاوہ اور ایک سرجری ہوتی ہے جو کہ فطری عمل ہے، کوئی بھی عضو ہے، باڈی پارٹ ہے، وہ اپنا جو اس کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، جو اس کا نیچرل ورک ہے جس کے لیے وہ بنا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر بھی سرجری کی جاتی ہے، پلاسٹک سرجری جس کو ہم کہتے ہیں۔ جیسے کہ ناک ہوتی ہے بعض کی، جو ہے اس کی وجہ سے ناک بالکل پتلی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے سانس لینے میں دشواری ہے، ناک کے اندر کوئی ہڈی ابھر کر آ گئی ہے جس کے نتیجے میں اس کو سانس لینے میں دشواری ہو، تو یہاں پر بھی سرجری ہوتی ہے جس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی سرجری کرانے کی گنجائش ہے۔ تو یہاں پر بھی جسمانی تکلیف بھی ہے اور روحانی ذہنی تکلیف بھی، ہر اعتبار سے یہاں پر بھی تکلیف ہے۔ اب اس کے علاوہ جو صرف روحانی تکلیف ہوتی ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے، ایسا عیب ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے عام لوگوں سے ہٹ کر نظر آتا ہے، ایک مذاق کا موضوع بن جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی سرجری کرانے کی اجازت ہے۔ جیسے کہ ایک صورت ہے، جیسے کہ بعض لوگ ہونٹ کٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر ان کا بہت سا کام ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی بدنما بھی نظر آتے ہیں، تو اس صورت میں جس کو کلیفٹ لپ کہا جاتا ہے، عام آپریشن ہے، بچپن میں ہی بعض کا کیا جاتا ہے، بعض کا کچھ بڑے ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی بھی سرجری کرانے کی گنجائش ہے۔ عرف میں جتنی سرجریز کی ابھی تک میں نے نام لیا ہے ان تمام کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں، اور جو ہے کہ اگر اس کو ہم دوسرا نام دیں تو ایک ریپیئر والی سرجری ہے، چاہے وہ بن ریپیئر ہو یا کلیفٹ لپ ہو، ان تمام سرجریوں کو ریپیئر ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ کرانے کی تمام سرجریوں کی گنجائش ہے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے والی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں، تو کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور ایک سرجری چل رہی ہے جس کا پرپس اور جس کا مقصد جو ہے صرف اٹریکٹو نظر آنا ہے، جس کا مقصد ایک بیوٹی
پہلے سے زیادہ حسین نظر آنا ہے، اس طرح کی جو سرجری ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ انسان پہلے سے اچھا ہی ہے، لیکن اور اچھا نظر آنے کا، لوگوں کو اچھا نظر آنے کی جو سوچ ہے، اور عام طور پر سیلیبریٹیز وغیرہ جو ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کرنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں، عام ان کو دیکھ کر ہمارا معاشرہ بھی اور عام لوگ بھی اس طرف لپک رہے ہیں، یہ انتہائی غلط، ناجائز ہے اور حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقت ہے، نیچر نے ہمیں جو چیز دی ہے اس کے اندر تبدیلی لانے والی یہ بات ہے۔ عرف عام میں اس کو کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں، اس کو کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کی یہ سرجریز ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور جو اس سلسلے میں ہے، جس کو نوز چاپ، نوز ریپ شیپنگ اور رائنو پلاسٹی کہا جاتا ہے، ناک کی سرجری ہوتی ہے، ناک کو باریک وغیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور سب سے زیادہ جو اس کے اندر چیز پیش آ رہی وہ یہ ہے۔ اسی طرح سلم دکھنے کے لیے لائپوسکشن کہا جاتا ہے، اس سے جو جسم کے اندر جو زیادہ چربی اور فیٹ ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ عام طور پر انسان جتنا ہونا ہے اتنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اور اس کا فگر برابر کرنے کے لیے یہ سرجری کی جاتی ہے، اس کو لیپوسکشن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، کاسمیٹک سرجری کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح جوان دکھنے کے لیے، جسم سے چہرے سے جھریوں کو دور کرنے کے لیے فیس لفٹ کی سرجری کی جاتی ہے، یہ بھی کاسمیٹک سرجری ہی کی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ بوٹاکس اور فلر انجیکشن کے ذریعے سے ایک چیز ہوتی ہے، اس میں سرجری تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے ذریعے سے جو چہرے کے اندر جو بڑے عمر کے ساتھ، جو عام طور پر ہر انسان جو اس عمر میں پہنچتا ہے اس کو یہ چیزیں پیش آتی ہیں، تو اس کو چھپانے کے لیے، اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے سمجھ لیجئے لوگوں کو یہ سرجری یا پھر انجیکشن یوز کیے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اگرچہ سرجری میں داخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بمپس اور ہپس کے بھی بڑھانے کے لیے یا پھر کم کرنے کے لیے بھی سرجریز کی جاتی ہیں، جس کو BBL وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام سرجریز میں مقصد یہی ہے کہ بیوٹی ہو، اٹریکٹیو زیادہ سے زیادہ نظر آئیں اور لوگ ہمیں بوڑھا وغیرہ نہ سمجھیں، تو یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں صاف صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اب تیری خلقت میں تبدیلی لانے کے لیے لوگوں کو ابھاروں گا اور لوگوں کو بھٹکاؤں گا، تو یہ شیطان کے کام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں صاف طور پر، حدیث شریفہ میں صاف طور پر ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اب اور اس کے اندر کئی برائیاں ہیں، نقصان بھی بہت ہے، اگرچہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہزاروں اور بہت زیادہ مہنگی یہ سرجریز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں پر جیسے ہی لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں ہمیں کرانا ہے تو پھر کرانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، تو اس کے اندر ناشکری والا پہلو بھی ہے، غیر ضروری اسراف بھی ہے، ضرورت سے زیادہ پیسے کو فضول میں خرچ کرنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ناشکری بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اس پر ہم راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم اس طرح اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات خلاصے کے طور پر، کنکلوژن کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ پلاسٹک سرجری جو عام طور پر ہوتی ہے اس کا پرپس اور اس کا مقصد صحیح ہوتا ہے، عام طور پر وہ جائز بھی ہے، جیسا کہ اوپر صورتیں بیان کی گئیں، اور جو کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے عام طور پر اس کا مقصد غلطی ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو نظر آنا اور حسن بڑھانے کے لیے کام کرنا ہے، تو دونوں میں فرق بالکل واضح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح چیز کا انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں اور ہمارے تمام معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔